أرسلته شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق: أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة، أو كما قال علیہ السلام. آؤ میرے دوستوں سرکار کی باتیں کریں، آؤ میرے دوستوں سرکار کی باتیں کریں، آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں. دل کو تابانی عطا کرتا ہے روئے وضحا، دل کو تابانی عطا کرتا ہے روئے وضحا. مصطفیٰ کے کیسوے خمدار کی باتیں کریں. ہو جاتے ہیں جس سے دل و جان معطر دفعتن، ہو جاتے ہیں جس سے دل و جان معطر دفعتن. آپ کے اس زلف عنبر بار کی باتیں کریں جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں. آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں. محترم اساتذہ کرام، طلبہ اعظام اور اس جلسے میں تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی، آج میں اس ہستی کی شخصیت پہ طائرانہ نگاہ ڈالنے لگا ہوں جو سید الصحابہ، امام الصحابہ، جو نبی کا رفیق، لقب جس کا عتیق، جو انتہائی شفیق ہے، جو خلیفہ اول، بلا فصل، سراپا عدل، صداقت میں بے بدل، وفا کی غزل، عطا میں بارش کی مثل، جو نبی کا یار، حیادار، وفادار، دلدار، غمخوار اور افضل البشر، بعد الانبیاء کا مصداق ہے، جسے نبی نے جنت کی خوشخبری دی، جو نبی کا سسر ہے اور ہم سفر بھی دی، قدر بھی دی، مسند نبی کا وارث بھی، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سامعین محترم، ذرا توجہ کرنا. کون ابو بکر؟ جس کی تعریف ملائکہ نے کی، جس کی تعریف جنات نے کی، جس کی تعریف رب کا لاڈلا، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، مکی کا در یتیم، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ نے کی. میرے دوستو ذرا توجہ کرنا. کون ابو بکر؟ ارے وہ ابو بکر جس کی تعریف آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، عرش کا مالک، فرش کا مالک، حیوانات کا مالک، جنات کا مالک، ابو بکر کا مالک، محمد کا مالک، میرا اور آپ کا مالک رب ذوالجلال خود کر رہا ہے. آئے ہریانہ کالونی والوں، میں تمہاری نظر ڈالتا ہوں کہ کس طرح رب ذوالجلال ابو بکر کی تعریف کر رہا ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے ابو بکر کے سامنے انگوٹھی پیش کی اور فرمایا کہ اے ابو بکر چلے جاؤ، اس انگوٹھی پر لکھواؤ لا الہ الا اللہ. ابو بکر چلے گئے، اس انگوٹھی پر لکھوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کچھ عرصے بعد صحابہ کی مجلس تھی، ابو بکر نے انگوٹھی پیش کی جس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نیچے لکھا ہوا تھا ابو بکر صدیق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف دیکھا، ابو بکر نے انگوٹھی کو دیکھا، اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول ابو بکر صدیق. ابو بکر نے اپنا نام دیکھ کر فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب رب کی قسم میں نے ابو بکر نہیں لکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے کیا کہا تھا؟ کہا لا الہ الا اللہ. فرمایا آپ نے کیا لکھوایا؟ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا کیوں؟ ابو بکر نے کیا خوب جواب دیا کہ اللہ کے پیارے حبیب ابو بکر محمد کے نام کو رب کے نام سے جدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. رب ذوالجلال فرماتے ہیں جبرائیل امین سے کہ جبرائیل چلا جا تاکہ میرے حبیب کو بتا دے کہ جس طرح ابو بکر محمد کے نام کو رب کے نام سے جدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح رب ذوالجلال بھی ابو بکر کے نام کو محمد کے نام سے جدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. سامعین محترم، ہر اچھے کام کی پہلی پہل ابو بکر نے کی. ابو بکر کہتے ہیں اسے جو ہر کام میں اول ہے، نبی کی رفاقت میں، نبی کی محبت میں. مسلمانوں، کلمہ پڑھنے کے بعد 45,000 نقد کش لا کر نبوت کے قدموں میں سب سے پہلے رکھنے والے ابو بکر ہے. قرآن جس کو لا تحزن ان اللہ معنا کہ ابو بکر ہے. قرآن جس کو والذی جاء بالصدق صدق بھی سب سے پہلے کہے ابو بکر ہے.
وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، وہ پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر، وہ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارا کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس سے راضی ہوا وہ خدا پر، تیرے قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب براتب، جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے، خدا جانتا ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کو